اب میرا سوال یہ ہے رابق، خیرات کی تعریف کیا ہے؟ غیر مسلم اور مسلم کی خیرات میں کیا فرق ہے؟ اور دونوں ایک دوسرے کو خیرات دے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ یار، بڑا ہی ٹیکنیکل سوال کیا، آج تک زندگی میں کسی نے نہیں پوچھا. بہت ہی مناسب بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ دینے اور دلانے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کبھی بھی مذہب کو، رنگ کو، نسل کو قید نہیں رکھا. کیا یہودیوں نے آپ کے پاس تحائف نہیں بھجوائے؟ کیا آپ نے ان کے پاس اپنے صحابہ کو نہیں بھجوایا؟ میں دین کی تبلیغ کی بات نہیں کر رہا، علاج کے لیے، تحفوں کے لیے، پیغاموں کے لیے. ہمارے ہاں یہ کلچر ہے. آپ کا ہمسایہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمسائے کے قانون لگائے ہیں ان کے اوپر یہ قوانین نہیں لگتے کہ وہ کیا ہو. لفظ ہمسایہ ہے، نیبر ہے. اب انگلینڈ میں گئے تو وہاں پہ ایک گردوارہ تھا، شاپنگ ایک آرکٹ کے ساتھ گردوارہ تھا. تو میں تو اس گردوارے میں ادب کے طور پہ گیا، کیونکہ وہ جو گرو نانک ہے وہ ان کے امام ہیں. اور گرو نانک کا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ روز قیامت پتہ چلے کہ وہ پیغمبروں اور نبیوں میں سے اٹھا ہے. 1.25 لاکھ کا تو آپ کو نام نہیں پتا، آپ کو تو 24 یا میکسیمم 27 کا نام پتا ہے. تو آپ وہاں گئے تو ادب کے طور پہ ان کے ہاں کوئی بھی ان کی مسجد میں مسلمانوں کی طرح ننگے سر کوئی نہیں جا سکتا. تو ان کا لحاظ، آپ کی مسجد میں کوئی ننگے سر آئے گا، آپ اس کے سر پہ پیچھے سے ٹوپی تو نماز کے دوران ڈالتے ہیں، وہاں بھی ٹوپی ڈال کے وہاں پہ اپنی تصویر. لوگوں کا اس میں ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کہاں گئے کیوں؟ اب مجھے لگتا ہے کہ خلاف سنت ہے کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت عمر خطاب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جب، تو وہاں پہ ان کو جو پروٹیکشن دی تھی وہ یہودی مذہب کے ایک شخص نے چرچ کے اندر دی تھی. تو مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نہ ہم عمر خطاب کی مانتے ہیں، امام علی کی تو چھوڑ دیجئے، وہ تو ہم مانتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ مسئلے کی مسئلہ آ گیا. آپ عمر کی نہیں مانتے، آپ رسول کی نہیں مانتے، ہم کس کی مانتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خیرات جو ہے نا، یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، جس طرح ہدیہ دینا آپ کا ذاتی فعل ہے. اس کا قطعی طور پہ کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. اس لیے آپ نے نہ یہ صدقے میں آتا ہے، نہ یہ زکوٰۃ میں آتا ہے، یہ کسی چیز میں نہیں آتا. یہ آپ کا اپنا ڈسکریشن ہے کہ آپ جس کو خیرات دینا چاہیں وہ دیں. خیرات کا معنی یہ ہے کہ آپ دوسرے کی ضرورت کو محسوس کر کے اپنے دیے ہوئے میں سے اس کا حصہ واپس کر رہے ہیں، یہ خیرات ہے. اور اللہ کے ولی نے کیا کہا ہے، امام علی کرم اللہ کی آپ کو، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شاہ سوار بھی آئے، یعنی کہ آپ کے پاس، آپ سڑک پہ چل رہے ہیں اور ایس یو وی میں کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ جاوید بھائی مجھے $50 چاہیے، آپ نے اس کو دے دینے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تو ایس یو وی میں جائے، میں پیدل چل رہا ہوں تو میں تجھے کیوں دوں. نہ، کیونکہ اس نے مانگے ہیں تو آپ اس کو دے دیں، آپ جج نہ کریں. اب یہ نہیں امام علی نے کہا کہ وہ جو مانگنے والا عائشہ سوار، وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کہا دے دو. اور یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خیرات ہے یا صدقات ہے، اس لیے آپ نے دے دینا ہے، کیونکہ آپ کو بھی اللہ نے دیا ہے اور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ یہ ہوتے جو کہ آج آپ ہیں. اس لیے میرے خیال میں اس میں مذہب کا لحاظ، رنگ کا لحاظ، قوم کا لحاظ، جغرافی کا لحاظ، کوئی لحاظ نہیں ہے. جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی ہی برکت ڈالے گا. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو صدقات دیتا ہے، اب میں خیرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، صدقات کی بات کر رہا ہوں، جو ٹپیکل اسلامی ایک کانسیپٹ ہے. اللہ کے رسول نے کہا جو صدقات دیتا ہے اس کی بلائیں ٹلتی ہیں، لیکن اگر اس کے رزق میں کمی آ جائے تو حوض کوثر پہ وہ مجھ پہ لے آ کے. تو دینے والے تو تب دیتے جب ان کو یقین ہوتا نبی پہ اور حوض کوثر پہ. اب دینے کے وقت آپ کا ایمان جو ہے وہ ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے کہ میں نے کرسچن کو دینا ہے، ہندو، آپ جس کو چاہیں دیں. جہاں آپ دیکھیں کہ زندگی کی دلیل آپ کا دینا بنتا ہے، آپ سروائیول میں کسی کی اسسٹنس کر سکتے ہیں، چاہے جو مرضی قوم ہو، جو مرضی نسل اور رنگ ہو. میرے خیال میں آپ کا دینی فرض سے زیادہ آپ کا انسانی فرض ہے کہ آپ اس کو وہاں تک پہنچائیں.